بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر یورک ایسڈ کے بارے میں ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ایک انتہائی اہم معلومات آج میں آپ کو فراہم کرنے لگا ہوں۔ ایسی معلومات جو بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج میں آپ کو یورک ایسڈ کے حوالے سے اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات سے روشناس کروں گا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یورک ایسڈ ہوتا کیا ہے۔ اس کا مختصر سا تعارف یہ کرا دوں۔ یورک ایسڈ ایک تیزابی مادہ ہے جو جسم میں مقررہ پیمانے سے جب بڑھ جاتا ہے تو یہ جسم کے جوڑوں میں اکٹھا ہو کے درد کا باعث بنتا ہے، اور وہاں جوڑ پہلے درد کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب یہ تکلیف بڑھتی جاتی ہے تو وہ جوڑ سوج بھی جاتے ہیں اور مریض کافی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اس سلسلے میں مریض بے پناہ جو ہے وہ درد کی گولیاں کھاتا ہے، ادویات لیتا ہے اور مسکن قسم کی ادویات بھی استعمال کرتا ہے، مگر جب تک وہ کھاتا رہتا ہے اس سے تھوڑا بہت فرق رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ اس کا لیول کیوں بڑھتا ہے۔ یہ جسم کا جو میٹابولزم سسٹم ہے، جب یہ کسی وجہ سے خرابی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا زیادہ تر ذمہ دار جگر ہوتا ہے۔ جگر میں جب کوئی خرابی آ جاتی ہے، اس میں کوئی سوزش، برم یا کوئی ایسے اس کے مسائل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا پراپر کام نہیں کر پاتا، تو اس کے نتیجے میں بھی یورک ایسڈ کا لیول جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم میں یورک ایسڈ کی پیداوار جو ہے نا زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جگر یورک ایسڈ بنا کے جو ہے نا بلڈ سٹریم میں جو ہے نا وہ زیادہ بھیجتا رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ کا لیول خون میں بلند سے بلند ہوتا جاتا ہے، اور جب اس یورک ایسڈ والا جو خون ہے اس کو جب گردے چھانتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں، تو کچھ یورک ایسڈ تو پیشاب کے راستے خارج ہو جاتا ہے، مگر کچھ یورک ایسڈ ایسا ہوتا ہے جو خارج نہیں ہو پاتا، وہ آہستہ آہستہ پھر وہ جوڑوں میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ تکلیف جو ہے نا وہ نمودار ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ یورک ایسڈ کے بارے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جس کو یہ ایک دفعہ تکلیف ہوتی ہے، سالہ سال تک وہ مریض جو ہے نا وہ اس کا شکار رہتا ہے، اور بے پناہ جو ہے نا وہ علاج کرواتا ہے۔ انگریزی ادویات بھی کھاتا ہے، دیسی ادویات بھی کھاتا ہے، ہومیوپیتھک کا بھی علاج کراتا ہے، مگر تھوڑا بہت وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، مگر اس کے بعد پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ یورک ایسڈ کی تکلیف جب ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو یہ جلدی جان کیوں نہیں چھوڑتی۔ اس میں ایک بہت ہی اہم نقطہ اور ایک بہت ہی اہم راز ہے، اس کو بغور سن لیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ اس بیماری کے جلدی نہ جانے کی کیا بنیادی وجہ ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ کرتے ہیں کہ اس کا نارمل لیول خون میں کتنا ہوتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس جو اس کو مانتی ہے اس کے مطابق 3.5 سے مطلب 3.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے لے کر 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک اس کا پیمانہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے درمیان یہ رہے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ کی باڈی میں یہ نارمل مقدار ہے۔ اچھا، یہ تو ہوگی میڈیکل سائنس کی بات۔ اب میرے جو تجربات و مشاہدات میں بات آئی، اور میں نے جو مریض دیکھے ہیں اور جن کا علاج کیا ہے، اور بھی میرے معالج حضرات ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، مگر ہم نے تو 5.5 پہ، 6 پہ، ایون کہ 5.2 پہ بھی مریض کو دردوں میں پایا۔ اب میڈیکل سائنس کے مطابق تو یہ نارمل پیمانہ ہے، اس میں تو یورک ایسڈ کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مگر ایسا ہوتا ہے۔ بے شمار ہم نے مریض دیکھے ہیں اور ان کا علاج کیے ہیں کہ جن کو 6 پہ، 5.5 پہ، 5.2 پہ، 5.8 پہ یہاں بھی دردیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ اب ایسے بھی مریض ہم نے دیکھے ہیں
کہ 7 تک نارمل مقدار ہے، میں نے 8 اشاریہ کچھ 9 اشاریہ کچھ جن کی ایون کہ 10 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کی مقدار دیکھی ہے، مگر ان کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمیں دردیں کوئی نہیں ہوتی۔ مگر میڈیکل سائنس کے مطابق دیکھا جائے تو 7 سے اوپر تو یہ اب نارمل ہو گیا، اس کا لیول ہائی ہو گیا، تو پھر یہ دردیں کیوں نہیں ہوئی؟ اور جب لیول کم ہے 5 5.5 6 تک تو پھر بھی دردیں ہو رہی ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسی کی وضاحت کے لیے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اب میری اسکرین کے اوپر آپ یہ کچھ تصاویر دیکھ رہے ہیں، ان تصاویر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جوڑوں کے اندر آہستہ آہستہ جب جو ہے نا یورک ایسڈ کی مقدار بڑھی رہتی ہے تو وہ یورک ایسڈ جوڑوں میں اکٹھا ہو کے کرسٹلز بنا دیتا ہے، جیسے یہ تصاویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنے یہ جو کرسٹلز ہیں جن کو کلمے کہتے ہیں، یہ جب وہاں جا کے ڈپازٹ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ جوڑ سوج بھی جاتے ہیں اور بے پناہ درد بھی کرتے ہیں۔ اب ہم علاج جب مریض کرواتا ہے تو انگریزی دوائی ہے ایک عموماً چلتی ہے، زیلورکس ایک گولی ہے بڑی مشہور، وہ کھاتا رہتا ہے، اکثر مریض وہ کھاتے ہیں تو اس سے تھوڑا بہت فرق رہتا ہے، مگر جو ہے نا جیسے وہ چھوڑتا ہے تو پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ اب علاج کرنے سے آپ کے خون میں یورک ایسڈ کا لیول تو نارمل آ گیا، 5 آ گیا، 5.5 آ گیا، ایون کہ 5 سے کم بھی ہو گیا، مگر درد نہیں جاتی، وہ درد ان کرسٹلز کی وجہ سے نہیں جاتی۔ جب تک آپ ان جوڑوں میں جمع شدہ کرسٹلز کو تحلیل نہیں کریں گے، یہاں سے پگھلا کے اس کو خارج نہیں کریں گے، اتنی دیر تک چاہے آپ 20 سال لگے رہیں، آپ کا یورک ایسڈ کا مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس میں سربستہ راز یہی ہے کہ اگر آپ نے یورک ایسڈ کا، گینٹھیے کا، جوڑوں کے مرض کا علاج کرنا ہے تو اس میں بنیادی اصول یہی ہے کہ آپ نے ان جوڑوں میں جمع شدہ جو کرسٹلز ہیں، جو کلمیں بن گئی ہیں یورک ایسڈ کی، آپ نے کسی طرح ان کو وہاں سے تحلیل کرنا ہے۔ جب تک وہ وہاں سے تحلیل نہیں ہوں گی، آپ خون کے اندر یورک ایسڈ کا پیمانہ جتنا مرضی کم کر لیں، ایون کہ 4 تک بھی لے جائیں، آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ مریض یہی کہے گا جی مجھے پھر بھی دردیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ 7 ہو، چاہے 6 ہو، چاہے 5 ہو، ایون کہ 4 تک بھی یورک ایسڈ آپ لے جائیں گے تو وہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک اس نے تبھی ہونا ہے جب تک یہ کرسٹل جو بنے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے پگھلا کے تحلیل کر کے کسی طریقے سے جسم سے خارج کیا جائے۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اس کو کیسے خارج کیا جائے، کیسے ان کو یہاں سے ڈیزالو کیا جائے؟ تو اس کے لیے آپ کسی اچھے ماہر معالج سے جناب رابطہ کریں، اور میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس معاملے میں نے دیسی جڑی بوٹیوں سے آگے کوئی علاج نہیں پایا۔ دیسی جڑی بوٹیوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت، وہ شفا رکھی ہے کہ انہی میں یہ کمال ہے کہ وہ ان کرسٹلز کو تحلیل کر کے جسم سے خارج کر دیں۔ باقی اور بھی علاج ہوں گے، لوگ دعوے تو بہت کرتے ہیں، مگر میرے اب تک کے جو تجربات، مشاہدات اور جو میں نے مریض ٹھیک کیے ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ دیسی علاج سے ہی یہ کرسٹل جو ہے نا وہ تحلیل ہو سکتے ہیں اور مریض مستقل بنیادوں پہ یورک ایسڈ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا نام حکیم حامد علی ناز ایڈوکیٹ ہے۔ اگر آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی آپ کو تکلیف ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی، تو آپ میرے اس نمبر پہ رابطہ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تشخیص کر کے بتاؤں گا کہ آپ کو اصل بیماری کیا ہے، اور اگر آپ مجھ سے اپنی کسی بیماری کے حوالے سے غذائی چارٹ مرتب کروانا چاہتے ہیں تو اس کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ باقی میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ اللہ حافظ۔